بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافق کے چند برے اعمال پر ایک نظر۔ اس کے بعد اس نے بتایا یہ عذاب اور بدبختی دراصل ان چند برے اور ناپسندہ اعمال کا نتیجہ ہے جنہیں میں انجام دیا کرتا تھا۔ ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ میں لوگوں سے میل جول اور معاشرے میں ایسی زندگی گزار رہا تھا جیسا کہ جنگل میں چھپ کر چلنے والے شکاری۔ میں بڑی چالاکی اور عیاری سے لوگوں سے ملتا تاکہ ان کے دلوں کا حال جان سکوں۔ میں جب بھی کسی کی تعریف یا ستائش کرتا یا کسی کو نصیحت کرتا تو میری باتیں ایسی دل نشین ہوتیں کہ گویا ان کے درد کا علاج ہو، لیکن میرا اصل کردار ایسی مہک بیماری کی مانند تھا جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ مجھے لوگوں کی نیکی اور خوش بختی اور امن و سلامتی سے بھرپور پر آسائش زندگی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ میں ان پر جلتا اور انہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرنے یا کوئی تکلیف پہنچانے کی طاق میں رہتا۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ جتنا ہو سکے ان کو نا امید کر کے مایوسیوں میں دھکیل دوں۔ میں نیک اور صالح لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے راستے میں ان کے قدموں میں گر پڑتا اور ان کے ساتھ ان کی پسندیدہ باتیں کرتا تاکہ وہ مجھے اپنا دوست اور ہمدرد سمجھیں۔ دوسروں کے دکھ درد کے موقع پر غمگین بن جاتا اور ان مواقع پر ان کو دھوکہ دینے کے لیے میری آنکھوں سے سیلاب کی مانند مگرمچھ کے آنسو بہتے۔ میں بغیر کسی وجہ کے ہر ایک کی خوشامد کرتا اس امید پر کہ وہ بھی میری خوشامد کریں۔ اگر مجھے کسی کا کوئی عیب معلوم ہو جاتا تو بڑی چالاکی سے اسے ذلیل و خوار کر دیتا اور لوگوں کے درمیان اسے شرمندہ اور رسوا کر دیتا۔ اگر مجھے کسی چیز کی گواہی کے لیے بلایا جاتا تو میری گواہی حق اور سچ کے خلاف ہوتی۔ لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے فتنہ انگیز اور پرفریب الفاظ کا سہارا لیتا اور اس سلسلے میں اپنے پلید افکار کو غلط طریقے سے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا۔ اپنی باطنی ہوا اور ہوس پر مبنی نفسیاتی خواہشات کو حق اور صداقت کا لبادہ اڑاتا اور اپنی خام خیالی کے مطابق سادہ لوگوں کو ہلاکت اور خطرات سے بچاتا تھا۔ اپنی انتہائی گھٹیا اور ناپاک خواہشات تک رسائی کے لیے بڑے بڑے گناہوں کو انتہائی معمولی اور چھوٹے گناہوں کو بہت بڑا کر کے پیش کرتا۔ میں اپنے آپ کو بظاہر لوگوں کے مال و دولت سے بے نیاز اور اس سے بے رغبت ظاہر کرتا تاکہ اس طرح سے میری ذات کی دوزخی اور منافقت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ مشکوک باتوں کو بالکل درست اور سچ کہتا اور اپنے ناپاک مقاصد کو حق اور صداقت پر مبنی ظاہر کرتا۔ برے اور شیطانی کاموں کو فروغ دیتا اور ان کی خوب تشہیر کرتا، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین الہی کو برا اور غلط ثابت کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتا۔ مشکلات کے طوفانوں میں اپنی غیر متوازن روح کی پناہ تلاش کرتا اور اہم امور میں اپنی ناقص عقل پر بھروسہ کرتا، گویا میں خود ہی مرید بھی تھا اور مرشد بھی تھا۔ میں کئی نوجوان کی بے راہ روی کا سبب بنا۔ میں نے کئی جوان لڑکوں اور لڑکیوں کو فحاشی اور عریافی کی طرف مائل کر کے انہیں بے آبرو کیا۔ میں بخوبی جانتا تھا کہ خدا تعالیٰ نے انسانوں کو گناہ اور برائی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے منع فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود میں بدبخت دوسروں کے لیے شراب اور شباب کی محفل سجاتا اور ان کے لیے گناہ کا موقع فراہم کرتا۔ جب بھی مجھ سے کسی مدرسے، مسجد، امام بارگاہ یا اسپتال کی تعمیر کے سلسلے میں امداد طلب کی جاتی یا پھر کسی غریب یا یتیم کی سرپرستی کرنے کو کہا جاتا تو میں جھوٹ اور مختلف بہانوں کا سہارا لے کر اس سے اپنی جان چھڑا لیتا۔ میں نے نہ تو کبھی خمس نکالا، نہ زکوٰۃ کرنے کی زحمت کی، یہاں تک کہ موت نے اپنا پنجہ میرے پورے وجود میں گاڑ کر میری تمام آرزوؤں کا خاتمہ کر دیا اور مجھے اس منزل کی جانب روانہ کر دیا جس سے کسی صورت بچنا ممکن نہ تھا۔ یہاں سے میری عذاب اور وحشت پر نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ میں تجارت پیشہ تھا۔ میں ناپ تول میں بہت زیادہ کمی کر کے اپنا مال انتہائی مہنگے داموں فروخت کرتا۔ میں نے اپنی اس ظالمانہ تجارت کے ذریعے کئی افراد کا دیوالیہ نکال دیا۔ جب سے ملک الموت نے میری روح قبض کی، مجھے عالم برزخ میں منتقل کیا گیا۔ مجھے نہ تو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں کوئی خبر ہے، نہ مال و دولت کے بارے میں جسے جمع کرنے میں نے بے حد زحمات اٹھائیں اور کسی بھی گناہ و نافرمانی سے بھی زریح نہ کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان پر کیا گزری۔ اتنے عرصے کے بعد گزشتہ جمعرات کو مجھے اپنے اہل خانہ کے ہاں جانے کی اجازت ملی تاکہ میں جا کر دیکھوں کہ انہیں میری بھی کوئی فکر ہے۔ کیا وہ لوگ میری مغفرت کے لیے فاتحہ یا قرآن خوانی کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ میرے عذاب میں کمی کے لیے صدقہ و خیرات دیتے ہیں؟ کیا انہیں میری اس ذبوحالی اور طرح طرح کے عذاب اور مال حرام جمع کرنے کی وجہ سے میرا مقدر بنی ہے کا بھی کوئی احساس ہے یا نہیں؟ جب میں اپنے گھر پہنچا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ میرے بہن بھائیوں میں بڑی چھوڑی ہوئی جائیداد دولت کی تقسیم پر سخت جھگڑا ہو رہا تھا۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ دوسرے کو دھوکہ دے کر خود زیادہ ہڑپ کر لے لے۔ دوسری جانب جب میں نے ان کے باطن کا مشاہدہ کیا تو معلوم ہوا ان میں سے ہر ایک اپنے حصے کی دولت کو عیش و عشرت میں خرچ کرنا چاہتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے خود سے کہا، اٹل حقیقت ہے ناجائز ذرائع سے حاصل ہونے والی دولت جوئے، فحاشی، لہو لعب اور برے کاموں میں ہی صرف ہو سکتی ہے۔ اس سے جوان لڑکوں اور لڑکیوں کو گناہ کے جال میں پھنسانے کے سوا اور کوئی کار خیر کہاں انجام دیا جا سکتا ہے؟ یہاں پر اس شخص کی باتیں اپنے اختتام کو پہنچی۔ وہ مسلسل گریہ وزاری کر رہا تھا۔ جب اس نے اپنا اندرونی کرب بیان کر دیا تو اس کی آنکھوں کو بھی قرار آ گیا، اس کے آنسو تھم گئے۔
میں نے اس سے کہا، اے بدبخت و ناتواں، تم ظاہری لحاظ سے صحیح دنیا میں دینداروں اور خدا کا خوف رکھنے والے نیک لوگوں سے تو میل جول رکھتے تھے۔ یقیناً تم بعض اوقات درس و واعظ کی محافل میں بھی شرکت کرتے ہوں گے اور اس موقع پر حق کی باتیں تمہارے کانوں سے ٹکراتی ہوں گی۔ تم نے آخرکار اس موقع پر ہوش کے ناخن کیوں نہ لیے کہ اب تمہیں اس عذاب سے دوچار ہونا پڑا؟ اس نے کہا، جب کسی پر نفس امارہ اور شیطان غالب آ جائے تو اس کی عقل و ہوش و ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے چھوڑو، خود تمہاری زندگی بھی مجھ سے زیادہ مختلف نہ تھی، جواب مجھے کوس رہے ہو۔ میں نے کہا، اے بدبخت، میرا دین میں، دنیا میں دیندار لوگوں اور وعظ و نصیحت کی محفل سے کوئی تعلق نہ تھا۔ میرے ظاہر کو دیکھ کر ہر شخص میرا باطنی چہرہ بخوبی مشاہدہ کر کے میری اصل حقیقت کا آسانی سے ادراک کر سکتا تھا۔ اس موقع پر عذاب پر مامور ایک فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے کہا، یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ منافق کا عذاب کافر کے عذاب سے کہیں زیادہ دردناک ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 144، تحقیق منافقین جہنم کے سب سے نچلے اور پست طبقے میں رہیں گے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اس فرشتے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اسے منافق سے بھی زیادہ سخت عذاب نصیب ہوگا، کیونکہ منافقین قیامت کے دن کہیں گے، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں بے نمازیوں میں قرار نہ دیا۔ اس کے بعد اس فرشتے نے اس شخص سے کہا، جلدی سے چلنے کے لیے تیار ہو جا، تمہارے آرام کا وقت ختم ہو چکا، اب ایک بار پھر تمہیں اس عذاب میں گرفتار ہونا ہے۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ خاموش ہو گیا اور اس خطاکار اور بیچارے مرد کو گھسیٹتے ہوئے، کوڑے کی ضربیں لگاتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ امید کی کرن۔ اس شخص کو دوبارہ عذاب کے لیے لے جانے سے قبل ایک فرشتے نے میری جانب مڑ کر کہا، تمہیں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شخص تم سے بھی زیادہ درماندے اور بدبخت ہے، کیونکہ یہ نہ صرف منافق اور دوغلا تھا بلکہ اس نے اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت نہیں کی تھی، وہ اس کے بعد اس کی آخرت کا ذخیرہ بن جاتے، لیکن تم کسی حد تک اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید ہو سکتے ہو۔ میں نے کہا، ایسی کون سی وجہ ہے جس کی بنا پر میں پر امید ہو جاؤں؟ اس نے کہا، اس لیے کہ تمہاری بیوی ایک نیک اور دیندار اور مومنہ عورت ہے۔ تم جب دنیا سے اٹھے ہو تمہارے بچوں کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی، بنابراین وہ اپنی زندگی کا اہم دورینہ اپنی ماں کی تربیت میں گزاریں گے۔ اسی طرح یہ امید ہے کہ وہ انہیں نیک و صالح اور دوسروں کی خدمت کرانے والے اچھے انسان بنا دے۔ تمہاری یہ اولاد آگے چل کر خدا کے دین اور اس کی مخلوق کی خدمت کرے، جس کے ثواب میں سے تمہیں بھی کچھ حصہ ملے گا۔ اس طرح سے تمہارے عذاب میں کمی واقع ہو جائے گی، جیسا کہ اس بارے میں قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہے، سورہ کہف آیت نمبر 45۔ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے باقی رہ جانے والے اچھے اثرات ہیں اور خدا کے نزدیک یہ بڑی بہترین چیز ہے، اس کا انجام اس سے بھی زیادہ نیک اور اچھا ہوتا ہے۔ اس فرشتے کی باتوں سے میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مرنے کے بعد اب تک یہ پہلا موقع تھا جب آنے والے دنوں کے بارے میں امید کی کرن جاگ اٹھی تھی۔ البتہ میں بخوبی جانتا تھا کہ میری اولاد کے نیک اعمال میرا مقدر بننے والے تمام عذاب کو دفع نہیں کر سکتے، کیونکہ میں جس قسم کے گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا اس سے مکمل رہائی ممکن نہ تھی۔ ہاں، اتنی امید تھی کہ میرے عذاب کی شدت میں کوئی کمی آ جائے گی۔